پہلی جنگ عظیم کے بعد 1920 میں لیگ آف نیشنز کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا اولین مقصد ممالک میں انصاف و احترام کی بنیاد پر تعاون کو فروغ دینا تھا تاکہ آئندہ جنگوں کا سدباب ہو سکے۔ لیکن جب عالمی طاقتوں کی مفاد پرستی بروئے کار آئی تو تنظیم کے مقاصد کو شکست ہونے لگی۔ لیگ آف نیشنز دوسری جنگ عظیم کو روکنے میں ناکام رہی تو صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے 1945 میں 25 اپریل سے 26 جون تک سان فرانسسکو میں 50 ممالک پر مشتمل ایک کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں اقوام متحدہ کے قیام کے ساتھ ساتھ اس کے منشور پر غور و فکر کیا گیا تاکہ دنیا کو دوبارہ کسی ایسے انسانی المیے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ طویل مشاورت اور غور و فکر کے بعد 24 اکتوبر 1945 کو 50 ممالک نے مشترکہ طور پر اپنے دستخط کر کے اقوام متحدہ کو دنیا کے لیے ایک امید کے طور پر پیش کیا، جس کا نام امریکی صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ نے تجویز کیا تھا۔ پاکستان آزادی کے ایک ماہ بعد ہی اقوام متحدہ کا ممبر بن گیا تھا اور آج اس کے رکن ممالک کی تعداد 193 تک پہنچ چکی ہے۔ اقوام متحدہ کا پہلا اور بنیادی جزو جنرل اسمبلی ہے، جس کے تمام ممالک ممبر ہوتے ہیں، جس کا مقصد بین الاقوامی اصولوں پر غور کرنا اور اس ضمن میں سفارشات مرتب کرنا ہوتا ہے۔ اس کا اجلاس ہر سال ستمبر میں ہوتا ہے، جس میں حکومتی سربراہان شرکت کرتے ہیں۔ سلامتی کونسل اقوام متحدہ کا وہ ادارہ ہے جس کی ذمہ داری بین الاقوامی اصولوں کے مطابق دنیا بھر میں امن قائم رکھنا ہے۔ 21ویں صدی کے شروع میں امریکہ کی طرف سے افغانستان، عراق اور شام پر مسلط کی گئی جنگیں لاکھوں انسانوں کی ہلاکتوں کا سبب بنی۔ ان تنازعات میں مسئلہ کشمیر اور فلسطین ایسے طویل مسئلے ہیں جن کو نصف صدی سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اب تک نہ جانے کتنا جانی اور مالی نقصان ہو چکا ہے، مگر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ مسئلہ کشمیر جو دو ریاستوں کا مسئلہ ہے، جسے 1948 میں پہلی دفعہ بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو اقوام متحدہ میں لے کر گئے تھے۔ آج اس مسئلے کو 76 سال ہو گئے، لیکن کشمیری عوام اور پاکستان آج بھی انصاف کے منتظر ہیں۔ مسئلہ فلسطین بھی کئی دہائیوں سے سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر ہونے کے باوجود ابھی بھی حل طلب ہے۔ اس کے علاوہ بوسنیا، عراق، شام اور برما وغیرہ کے تنازعات ہیں جو اب تک حل نہیں ہو سکے۔ بظاہر تو اقوام متحدہ کی وجہ سے تیسری جنگ عظیم نہیں ہو سکی، مگر اب تک جتنا نقصان ہو چکا ہے وہ کسی بھی جنگ سے کم نہیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا 89واں اجلاس شروع ہو چکا ہے۔ وطن عزیز کی نمائندگی کے لیے وزیر اعظم محمد شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ پاکستان ہر سال کی طرح اس سال بھی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم سمیت دیگر اہم قومی اور عالمی معاملات کو اجاگر کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف 27 ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کریں گے۔ اجلاس کی اعلیٰ سطحی بحث کا آغاز 24 سے 30 ستمبر تک ہوگا۔ یہ دوسرا موقع ہوگا جب وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کے اہم پالیسی ساز ادارے جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ انہوں نے 2022 میں بھی اقوام متحدہ سے خطاب کیا تھا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی ترجمان مونیکا گریلے کے مطابق اب تک 130 سے زائد عالمی رہنماؤں نے آئندہ ہونے والی اس بحث میں شرکت کی تصدیق کی ہے۔ برازیل جو روایتی طور پر بحث کا آغاز کرتا ہے، 24 ستمبر کو اعلیٰ سطحی سربراہی اجلاس کا آغاز کرے گا۔ اس کے بعد میزبان ملک امریکہ کے صدر جو بائیڈن عالمی رہنماؤں سے اپنی صدارت کا آخری خطاب کریں گے۔ اس وقت پاکستان کو اپنے داخلی حالات، چاہے ان کا تعلق سلامتی کے امور سے ہو یا معیشت سے، دنیا کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کو کن حالات کا سامنا ہے اور ان حالات سے نجات کیسے ممکن ہے۔ اپنے موقف سے صرف دنیا کو آگاہ کرنے سے نہیں، بلکہ ہم خیال بنانے کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے سربراہی اجلاس کا استعمال نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ پاکستان کے پاس ایسا موقع ہے کہ ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کیسے کر رہا ہے اور کس طرح آبادی کا تناسب بدلا جا رہا ہے۔ افغان طالبان کی جانب سے فتنۃ الخوارج کی کھلی مدد ہمارے لیے کن مسائل کا سبب بن رہی ہے، ہماری معاشی مشکلات کیا ہیں اور ایران سے توانائی کے حصول میں ہمیں کتنے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، دنیا کو اس پر قائل کیا جا سکتا ہے۔ جیسے عراق ہر برس ایران سے اشیاء حاصل کرنے میں
अमेरिका से इस्तिस्ना हासिल कर लेता है तो माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान भी ये इस्तिस्ना हासिल कर सकता है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की जद में है। आदमी बरादरी को एहसास दिलाने की जरूरत है कि कार्बन के अखराज में हमारा हिस्सा बहुत कलील है, मगर हम नुकसान बहुत ज्यादा उठा चुके हैं। 2022 के हौलनाक सैलाब की तबाहकारियों की मिसाल दुनिया के सामने है और अक़वाम मुत्तहिदा के वादों पर अमल दरामद भी वक्त की जरूरत है। कभी उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मुकदमा ऐक्शन अंदाज में पेश करेंगे और ये इजलास वतन अजीज के लिए अपना मौक़िफ़ पेश करने के हवाले से सूदमंद साबित होगा। Post-August 2019, Modi regime has taken a number of steps to disempower Kashmiris. Modi regime is enforcing a process of political, constitutional, cultural and economic disempowerment in occupied Jammu and Kashmir. Making every Kashmiri Muslim homeless in their own land is a dream of RSS-BJP nexus. Indian authorities are depriving Kashmiris of their land on the pretext of anti-encroachment drive. However, Kashmiris are determined to thwart Modi's sinister designs to crush their freedom struggle. मोदी हुकूमत ने कश्मीरी अवाम के तमाम हुकूक ग़स्ब कर लिए हैं। मोदी हुकूमत कश्मीरी अवाम को सियासी, आइनी, सकाफती और मुआशी तौर पर बेइख्तियार कर रही है। हर कश्मीरी मुसलमान को अपनी ही सरजमीन में बेघर करना हिंदू इंतहा पसंदों का देरीना ख्वाब है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के हुक्काम इंसदादे तजावुज़ात मुहिम की आड़ में कश्मीरियों को उनकी ज़मीनों से महरूम कर रहे हैं। ताहम कश्मीरी अवाम जिद्दोजहद आज़ादी को कुचलने के मोदी के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म हैं। Indian-administered Kashmir has lived through a violent insurgency for decades, but although it's been under direct rule from Delhi, it has historically had a lot of independence. Now, for the first time in 10 years, people there are voting in local assembly elections, and while some continue to boycott elections, others are coming out to vote. So what has changed, and what are Kashmiris hoping for? To find out, we can cross live now to Srinagar and speak to our India correspondent, Aranday Mukherjee. Aranday, so that's the first question, I guess. What are Kashmiris hoping for from these elections? Well, what's most striking is the fact that you're seeing many more people come out to vote. It's something that we also witnessed in the parliamentary elections that were held earlier this year, which registered record voter turnout. And when we speak to them, they say that this is the only way that they can register their voice and make themselves heard in the corridors of power in New Delhi. In fact, apart from issues like unemployment, rising prices, what remains the most emotive issue for a large section of Kashmiris here is the fact that the region, which had enjoyed autonomy for many decades, lost it in 2019. This used to be a state. It got stripped of that status and became what is called here a union territory. And this is the question that I was asking everyone who I met. And just to understand what really they want, I spoke to both political candidates contesting in these elections and locals, and here's what they told me. Political slogans ring out in the valley. Hope on people's faces and a desire for something different. That's what engineer Rashid is promising. An accused in a terror funding case and in jail for the last 5 years, Rashid now out on bail to campaign. And he spoke to us in the middle of his roadshow. There are two things in my politics. One is to take care of the developmental issues, governance. Second is J&K is a conflict zone, you know it. The political issue of Jammu and Kashmir. There are aspirations for resolution of the Kashmir issue. He fought and won the parliamentary elections earlier this year despite being behind bars. Rashid's campaign struck a chord with voters, still reeling under the loss of statehood and autonomy 5 years ago. We've seen rallies like these take place across Kashmir. Now, lack of jobs, rising prices are key talking points, but what seems to resonate the most with locals over here is when politicians talk about the need to protect and restore Kashmiri identity and autonomy. That still remains central to these polls. Earlier, elections were marred by violence and boycotts, but now there are more voters at polling booths. Even though it's hard to miss the reminders that the existing peace
may be a fragile one. Since the 1990s, an armed insurgency against Indian rule has claimed thousands of lives, including civilians and security forces. For decades, India has been accused of human rights violations and cracking down on dissent. But in the last few years, critics say this has only intensified. Voting in the recent general elections was a form of resistance. PM Modi talks about a new Kashmir. If new Kashmir means prices will go up, then we don't want new Kashmir. We want our old Kashmir back. First-time voter, 24-year-old Maleha Sophie, is not voting. Peace in the region, she says, has come at the cost of personal liberties. Where is the peace actually? Like, obviously I know the peace is only the thing that people don't speak like they used to against whatever was happening. But now we are not allowed to say, so yeah, everything is peaceful because nobody speaks against them. But the Bharatiya Janata Party says there is peace, and the burden of conveying this message is on BJP's local candidate, engineer Ejaz Hussain. The Hindu Nationalist Party has been trying to make inroads in a Muslim-majority region where it has never had much presence. There is scattered support, but a large section of the people here still see the BJP as the party that took away Kashmir's autonomy. Ejaz says the higher voter turnout means people believe in the democratic process. But on allegations of his party's government in Delhi cracking down on critics, he says there will be no compromise. Our country is a democratic one. We won't allow terrorists to roam freely on our roads. This is our clear stance. We don't want a system of separatism. All those people who are with separatists, they will be dealt very seriously. Kashmiris have lived through decades of violent insurgency, and these elections bring some form of hope. But it's also a reality that even after a new government takes over in this federally administered region, real power will remain in the hands of the centre. Arunodaya Mukherjee, BBC News, Srinagar. And Arunodaya, what powers does or would the new government have? Well, prior to 2019, the Chief Minister of the state had all the powers and decision-making abilities. But now, after this region was stripped off its statehood and became a union territory, the centre appointed a lieutenant governor here who essentially has a very wide ambit of powers. He is responsible for issues like police, subjects like police, public order, appointment of law officers like the Advocate General, and also decides on all bureaucratic appointments. So essentially, the political allegation is that if you give these powers to a centrally appointed lieutenant governor, how much power will the government here in the region really have? And could that really create hurdles in lawmaking and implementation of any decision that the elected government of this region, of this union territory, will end up taking? So that's something that legal experts and both politicians say is something we'll have to wait and watch out for. Arunodaya, thank you very much. Arunodaya Mukherjee there.